صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا تاجر جو سچا اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ جب انسان تجارت کرتا ہے تو اس لالچ میں ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو جائے، اور اس لالچ کی وجہ سے وہ بعض مرتبہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، بس یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے مجھے۔ لیکن جو آدمی اس کی پرواہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خیال کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ فرمایا اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر بار بار یہ کئی جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب دو تو پورا دو، تولو تو پورا تولو، یعنی کمی پیشی ناپ تول میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کئی قوموں پر اس کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ تو اور فرمایا جو آدمی اس کا خیال کرتا ہے کہ مکمل اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے ناپ تول میں کمی نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں برکت بھی بہت دیتے ہیں، بہت برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ جی آج کل تو چل ہی ایسا رہا ہے، سب یہی کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو نفع نہیں ہوگا، کھائیں گے کہاں سے؟ میرے دوستو یاد رکھو کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے، اس حکم کے مطابق چلیں گے، چاہے بظاہر فائدہ نہ نظر آئے لیکن انشاءاللہ ایک دن خوب فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا جو تاجر شریعت کے اصولوں کے مطابق سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ قیامت کے دن وہ انبیاء اکرام علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس فضیلت کے حصول کے لیے بنیادی طور پر تاجروں کے لیے شرعی احکام کا جاننا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کو بازار میں خرید و فروخت نہیں کرنے دیتے تھے جو تجارت کے شرعی مسائل سے ناواقف ہوتے تھے۔ جو تاجر جھوٹ بولے، خیانت کرے اور دھوکہ دے، قیامت کے دن اس کا حشر فاسقوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسری روایت نے فرمایا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تمہارے پاس جس نے امانت رکھی ہے اس کی امانت اسے لوٹا دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ امانت دار بنو، خائن مت بنو، اور اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے تو یہ کہہ کر کہ جی اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا لیکن لہٰذا ہم بھی دھوکہ دیں گے، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آج کی دعا ہے، فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ گدھے یا کتے کی آواز یا غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تقدیر، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ پہ لکھ رکھا ہے۔ پھر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، بعض میں انسان کے اختیار کا بھی دخل ہے اور بعض میں نہیں۔ جن کاموں میں انسان کے ارادہ اور اختیار کو دخل ہے، ان میں سے کچھ کاموں کے کرنے اور کچھ کے نہ کرنے کا حکم اسے اللہ نے دے رکھا ہے۔ انسان اگر اپنے ارادہ اور اختیار سے ان اعمال کو ترک کرے جن کا حکم دیا گیا ہے، یا ان اعمال کا ارتکاب کرے جن سے منع کیا گیا ہے، تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے علم میں ہے۔ باقی بعض لوگ اس پر بڑی بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہے، اس کا اختیار کہاں ہے؟ اس کی بہت سادہ سی مثال جو بزرگوں نے دی، کتابوں میں آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً کسی کو جواب ہے، اس نے پوچھا کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں، تو آپ نے فرمایا، کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ اٹھا،
اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، فرمایا دوسری اٹھا، کہنے لگا دوسری کیسے اٹھاؤں گا، گر جاؤں گا۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے نا، جب ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اختیار تجھے دیا ہے کہ تو اچھا بن یا برا بن، یہ تیرے اختیار میں ہے، فیصلہ تیرے اس اختیار پر جو تو کوشش کرے گا اس پر تیرا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال تقدیر کے بارے میں حکم یہی ہے کہ بہت زیادہ مین میخ نہ نکالی جائیں اور اس کے بارے میں بہت کوئی بحث نہ کی جائے۔ بعث بعد الموت، انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جس کی پہلی منزل قبر ہے۔ قبر کو صرف مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی انسان کو اس کے کیے ہوئے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ قبر میں بھی ملتا ہے۔ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد تمام انسان میدان حشر کی طرف چلیں گے، جہاں وہ اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اعمال تولے جائیں گے اور ہر شخص کو اس کا انجام سنایا جائے گا۔ نیکوکار عزت و احترام سے جنت میں داخل کیے جائیں گے، جبکہ بدکاروں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کی ایک بڑی جماعت کی شفاعت کریں گے، جس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس دن گناہگاروں کے بارے میں حفاظ قرآن، علماء اکرام اور شہداء کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت کے بعد یہ حضرات بھی شفاعت کر سکیں گے، ان کو بھی اختیار ہوگا۔ باقی قبر جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کو قبر میں نہ دفنایا جائے تو کیا اس کا سوال جواب نہیں ہوگا؟ اس میں اتنی بات یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، اب چاہے وہ قبر میں دفنائیں، پانی میں بہا دیں، جلا دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن اس کو عالم برزخ سے گزرنا ہے اور سوال و جواب اس پر آئیں گے۔ اب وہ کیا ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ پھر الگ ایک تفصیلات ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا اتنا عقیدہ ضروری ہے کہ یہ سوال و جواب سب سے ہوں گے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کا فہم عطا فرمائے۔ یہ جو عقائد ذکر ہیں یہ بہت ضروری درجے میں ہیں، جن کو اس لیے سنا دیا گیا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیں اور ایک مسلمان کے لیے ان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آگے کل سے انشاءاللہ پھر نماز وغیرہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو نافع بنائے اور قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔